أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عبدان عبداللہ یونس زہری ابو سلمہ بن عبد الرحمن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اور جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ اسماعیل مالک عبداللہ بن دینار عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سن لو کہ تم میں سے ہر شخص چرواہا ہے، اور تم میں سے ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ وہ امام جو لوگوں پر نگران ہے اس کی رعیت کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کے بچے کی نگران ہے، اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ کسی شخص کا غلام اپنے آقا کے مال کا نگران ہے، اس سے اس کی بابت پوچھا جائے گا۔ تم میں سے ہر ایک شخص چرواہا ہے، اور تم میں سے ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ابو الیمان شعیب زہری سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ محمد بن جبیر بن مطعم بیان کرتے ہیں کہ حضرت معاویہ کو جس وقت وہ قریش کے وفد کے ساتھ تھے خبر ملی کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ عن قریب بنی قحطان میں سے ایک بادشاہ ہوگا۔ امیر معاویہ کو غصہ آ گیا، وہ کھڑے ہوئے اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جس کا وہ مستحق ہے، پھر کہا اما بعد، مجھے خبر ملی ہے کہ تم میں سے کچھ لوگ ایسی بات بیان کرتے ہیں جو نہ تو کتاب اللہ میں ہے اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے۔ وہ تمہارے جاہل لوگ ہیں، تم ان جھوٹی باتوں سے بچو جو لوگوں کے لیے گمراہ کن ہیں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ یہ امر یعنی حکومت قریش ہی میں رہے گی جب تک کہ دین کو قائم کریں گے، اور جو شخص ان سے سرکشی کرے گا تو اللہ اس کو منہ کے بل اوندھا گرا دے گا۔ نعیم نے بواسطہ ابن مبارک معمر زہری محمد بن جبیر اس کی متابعت میں روایت کرتے ہیں۔ احمد بن یونس عاصم بن محمد محمد ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ امر یعنی حکومت قریش میں رہے گی جب تک کہ ان میں سے 2 آدمی بھی باقی رہیں گے۔ شہاب بن عباد ابراہیم بن حمید اسماعیل قیس عبداللہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسد 2 ہی باتوں میں ہے، ایک تو وہ شخص جسے اللہ نے مال دیا اور راہ حق میں خرچ کرنے کی قدرت دی،
اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ نے حکمت دی، وہ اس کے ذریعہ فیصلہ کرتا ہے اور اس کی تعلیم دیتا ہے۔ مسدد، یحییٰ، شعبہ، ابو طیاح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سنو اور اطاعت کرو، اگرچہ تم پر حبشی غلام حاکم ہی کیوں نہ ہو، جس کا سر کشمش کی طرح یعنی چھوٹا سا ہو۔ سلیمان بن حرب، حماد، جعد، ابو رجاء حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے امیر سے کوئی ایسی چیز دیکھی جو اس کو ناپسند ہو تو اس کو چاہیے کہ صبر کرے، اس لیے کہ جو شخص جماعت سے ایک باشت جدا ہوتا ہے اور مر جاتا ہے تو وہ جاہلیت کی موت مرا۔ مسدد، یحییٰ بن سعید، عبید اللہ، نافع حضرت عبداللہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ مسلمان آدمی پر امیر کی اطاعت ان چیزوں میں جو ناپسند ہوں یا پسند ہوں واجب ہے جب تک کہ گناہ کا حکم نہ دے، جب گناہ کی بات کا حکم دیا جائے تو نہ سننا ہے اور نہ ہی اطاعت کرنا ہے۔ عمر بن حفص بن غیاث، اعمش، سعد بن ابی عبیدہ، ابو عبد الرحمن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا اور انصار میں سے ایک شخص کو اس کا سردار بنایا اور ان لوگوں کو حکم دیا کہ اس کی اطاعت کریں۔ وہ سردار ان لوگوں پر کسی بات سے غصے ہوا اور کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں حکم نہیں دیا کہ میری اطاعت کرو؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں۔ انہوں نے کہا کہ میں تم کو حکم دیتا ہوں کہ لکڑیاں جمع کرو اور آگ سلگاؤ، پھر اس میں داخل ہو جاؤ۔ چنانچہ انہوں نے لکڑیاں جمع کیں اور آگ سلگائی۔ جب اس میں داخل ہونے کا ارادہ کیا تو ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ کسی نے کہا کہ رسول اللہ کی اتباع آگ سے بچنے کی ہے، تو کیا ہم پھر اس میں داخل ہو جائیں؟ وہ لوگ اس گفتگو کی حالت میں تھے کہ آگ بجھ گئی اور ان کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ واقعہ بیان کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ اس میں داخل ہو جاتے تو اس سے کبھی نہ نکلتے، اس لیے کہ اطاعت صرف اچھی باتوں میں ہے۔ حجاج بن منہال، جریر بن حازم، حسن، عبد الرحمن بن سامورہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عبد الرحمن، حکومت کی طلب نہ کرو، اس لیے کہ اگر تمہیں مانگنے پر ملے تو اس کے حوالے کر دیے جاؤ گے، اور اگر بغیر مانگنے کے ملے تو تمہاری مدد کی جائے گی، اور جب تم کسی بات پر قسم کھاؤ اور بھلائی اس کے خلاف میں پاؤ تو وہی بہتر ہے، اور اپنی قسم کا کفارہ ادا کرو۔ ابو معمر، عبد الوارث، یونس، حسن،
عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عبد الرحمن، حکومت کی طلب نہ کرو، اس لیے کہ اگر تمہیں مانگنے پر ملے تو اس کے حوالے کر دیے جاؤ گے، اور اگر بغیر مانگنے کے ملے تو تمہاری مدد کی جائے گی، اور جب تم کسی بات پر قسم کھاؤ اور بھلائی اس کے خلاف میں پاؤ تو وہی بہتر ہے، اور اپنی قسم کا کفارہ ادا کرو۔ احمد بن یونس ابن ابی ذئب سعید مقبری حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عن قریب تم امارت حکومت کے حریص ہوں گے، اور قیامت کے دن تمہیں ندامت ہوگی، پس دودھ پلانے والی اچھی ہے اور دودھ چڑھانے والی بری ہے۔ اور محمد بن بشار نے بواسطہ عبداللہ بن حمران عبد الحمید سعید مقبری عمر بن حکیم ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کا قول یعنی موقوفاً نقل کرتے ہیں۔ محمد بن علا ابو اسامہ برید ابو بردہ حضرت ابو موسیٰ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور میرے ساتھ میری قوم کے 2 آدمی تھے، ان میں سے ایک نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں امیر بنا دیں، اور دوسرے نے بھی یہی عرض کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم اس کا مالک اس کو نہیں بنائیں گے جو اس کی درخواست کرے گا یا جو اس کا حریص ہو۔ ابو نعیم ابو الاشہب حسن سے روایت کرتے ہیں کہ عبید اللہ بن زیاد معقل بن یسار کے مرض الموت میں عیادت کو گئے تو ان سے معقل نے کہا کہ تجھ سے ایسی حدیث بیان کرتا ہوں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہے۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس بندے کو کسی رعیت کا حاکم بنایا اور خیر خواہی کے ذریعے اس کی حفاظت نہیں کی تو جنت کی خوشبو تک اس کو نہیں پہنچے گی۔ اسحاق بن منصور حسین جعفی زائدہ ہشام حسن سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ ہم معقل بن یسار کے پاس ان کی عیادت کے لیے آئے، پھر عبید اللہ ان کے پاس آئے تو ان سے معقل نے کہا کہ میں تم سے ایسی حدیث بیان کرتا ہوں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو شخص مسلمان رعیت کا حاکم ہو اور وہ اس حال میں مر جائے کہ ان سے خیانت کرنے والا ہو تو اللہ تعالی اس پر جنت حرام کر دے گا۔ اسحاق واسطی خالد جریری طریف ابو تمیمہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ میں صفوان جندب اور ان کے ساتھیوں کے پاس موجود تھا کہ وہ لوگوں کو نصیحت کر رہے تھے کہ کسی نے پوچھا کہ کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ سنا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کو فرماتے ہوئے سنا
کہ جس نے شہرت کی خواہش کی تو قیامت کے دن اللہ ان کی اس نیت کو ظاہر کر دے گا، اور فرمایا کہ جس نے کسی کو مشقت میں ڈالا تو اللہ تعالی قیامت کے دن اس کو مشقت میں ڈالے گا۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں اور نصیحت کریں۔ انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے انسان کا پیٹ سڑتا ہے، اس لیے اگر کوئی پاکیزہ چیز ہی کھا سکے تو ایسا کرے، اور جو شخص یہ چاہے کہ اس کے اور بہشت کے درمیان چلو بھر خون جو اس نے ناحق بہایا ہو حائل نہ ہو تو چاہے تو ایسا کرے۔ میں نے ابو عبداللہ سے کہا کہ کون کہتا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے؟ کیا جندب نے کہا ہاں، جندب نے کہا ہے۔ عثمان بن ابی شیبہ، جریر، منصور، سالم بن ابی جعد، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ ایک بار میں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں مسجد سے باہر نکل رہے تھے۔ مسجد کے دروازے پر ہم سے ایک شخص ملا، اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اس کے لیے کیا سامان کر رکھا ہے؟ وہ کچھ خاموش سا ہو گیا، پھر اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے اس کے لیے زیادہ روزے، نماز اور صدقہ کا سامان مہیا نہیں کیا ہے، لیکن میں اللہ تعالی اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تو اس کے ہمراہ ہوگا جس سے تو محبت کرتا ہے۔ اسحاق، عبد الصمد، شعبہ، ثابت بنانی، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، وہ اپنے گھر کی ایک عورت سے کہہ رہے تھے کہ کیا تو فلاں عورت کو جانتی ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں۔ انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس سے گزرے، اس وقت وہ ایک قبر کے پاس رو رہی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈر اور صبر کر۔ اس نے کہا کہ تو مجھ سے دور ہو، اس لیے کہ تو میری مصیبت سے نا واقف ہے۔ آپ اس سے آگے بڑھ کر گزر گئے۔ اس عورت کے پاس سے ایک شخص گزرا، اس نے پوچھا کہ تم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اس عورت نے کہا کہ میں نے ان کو پہچانا نہیں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ وہ عورت آپ کے دروازے پر پہنچی، وہاں کوئی دربان نہ تھا۔ اس نے اندر جا کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم میں نے آپ کو پہچانا نہیں تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صبر صدمہ کے شروع ہی میں کرنا چاہیے۔ محمد بن خالد ذہلی انصاری، محمد انصاری کے باپ سمامہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے قیس بن سعد جو رسول اللہ کے سامنے امیر کے صاحب شرطی تھے، مسدد، یحییٰ، قراہ، حمید بن ہلال، ابو بردہ،
حضرت ابو موسیٰ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو یمن کی طرف بھیجا، پھر ان کے بعد حضرت معاذ کو بھیجا۔ عبداللہ بن صباح، محبوب بن حسن، خالد، حمید بن ہلال، ابو بردہ حضرت ابو موسیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی مسلمان ہوا پھر یہودی ہو گیا۔ معاذ بن جبل پہنچے اس حال میں کہ وہ آدمی ابو موسیٰ کے پاس تھا۔ معاذ نے پوچھا کہ اس کا کیا جرم ہے؟ اس نے کہا کہ یہ مسلمان ہو کر یہودی ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں اس وقت تک نہیں بیٹھوں گا جب تک کہ اس کو قتل نہ کر دیا جائے، اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول کا یہی حکم ہے۔ آدم، شعبہ، عبد المالک بن عمیر، عبد الرحمن بن ابی بکرہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے کو جو بسجستان میں تھے لکھ بھیجا کہ دو آدمیوں کے درمیان فیصلہ نہ کرنا جبکہ تم غصہ کی حالت میں ہو، اس لیے کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ کوئی ثالث دو آدمیوں کے درمیان غصہ کی حالت میں فیصلہ نہ کرے۔ محمد بن مقاتل، عبداللہ، اسماعیل بن خالد، قیس بن ابی حازم، ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی قسم میں عشاء کی نماز سے فلاں آدمی کی وجہ سے رک جاتا ہوں جو ہم لوگوں کو طویل نماز پڑھاتا ہے۔ راوی کا بیان ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وعظ میں اس دن سے زیادہ غصے کی حالت میں نہیں دیکھا ہے۔ پھر فرمایا کہ اے لوگو، تم میں سے کچھ لوگ نماز سے بھگانے والے ہیں، اس لیے تم میں سے جو شخص لوگوں کو نماز پڑھائے تو مختصر پڑھائے، اس لیے کہ ان میں بڑے اور بوڑھے اور کمزور اور ضرورت والے لوگ ہیں۔ محمد بن ابی یعقوب کرمانی، حسان بن ابراہیم، یونس، محمد، سالم، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ انہوں نے اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں طلاق دے دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بیان کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر غصہ میں آئے اور فرمایا کہ اس کو چاہیے کہ رجوع کرے اور اسے اپنے پاس رہنے دے یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے، پھر حیض آئے اور پاک ہو جائے، پھر اگر طلاق دینا چاہے تو اس کو طلاق دے۔ ابو الیمان، شعیب، زہری، عروہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ ہند بنت عتبہ بن ربیعہ آئیں اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی قسم
روئے زمین پر کوئی خیمہ والا نہیں تھا کہ جس کے متعلق مجھے پسند ہو کہ آپ کے خیمہ والوں سے زیادہ ذلیل ہوا، اور آج یہ حال ہے کہ روئے زمین پر کوئی خیمہ والا ایسا نہیں جس کے متعلق مجھے پسند ہو کہ آپ کے خیمہ والے زیادہ معزز ہو۔ پھر عرض کیا کہ ابو سفیان ایک بخیل آدمی تھا، تو کیا میرے لیے کوئی حرج ہے اس بات میں کہ اپنے بچوں کو اس کے مال سے کھلاؤں؟ آپ نے فرمایا کہ کوئی حرج نہیں اگر تو اس کو دستور کے مطابق کھلائے۔ محمد بن بشار، غندر، قتادہ، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیصر روم کو خط لکھنا چاہا تو لوگوں نے کہا کہ وہ لوگ صرف وہی خط پڑھتے ہیں جو مہر کیا ہوا ہو۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاندی کی ایک انگوٹھی بنوائی، گویا کہ میں اس کی چمک دیکھ رہا تھا، اور اس پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نقش کیا ہوا تھا۔ یہی انگوٹھی مہر کا کام دیتی تھی۔ آدمی کب فیصلہ کرنے کے لائق ہوتا ہے؟ اور حسن بصری نے کہا کہ اللہ نے حکام سے عہد لیا کہ خواہشات کی پیروی نہ کرو گے اور نہ لوگوں سے ڈریں گے، اور نہ کسی آیت کے عوض تھوڑی قیمت وصول کریں گے۔ پھر یہ آیت پڑھی کہ اے داؤد، ہم نے آپ کو زمین میں خلیفہ بنایا اس لیے کہ تم لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کرو اور خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ یہ خواہشات تمہیں اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں گی۔ بے شک جو اللہ کے راستے سے گمراہ ہو جاتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اس لیے کہ یوم حساب کو بھول گئے۔ اور یہ آیت پڑھی کہ ہم نے تورات کو نازل کیا، اس میں ہدایت اور روشنی ہے، جس کے ذریعہ سے اللہ کے فرما بردار نبی ربانی اور احبار یہودیوں کا فیصلہ کیا کرتے تھے، اس سبب سے کہ انہیں کتاب اللہ یاد کرائی گئی تھی اور وہ لوگ اس پر گواہ تھے۔ پس لوگوں سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو، اور میری آیتوں کے عوض تھوڑی قیمت نہ خریدو، اور جس نے فیصلہ نہ کیا اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا تو ایسے لوگ کافر ہیں۔ اور یہ آیت پڑھی کہ داؤد اور سلیمان جب کھیتی کے معاملہ کا فیصلہ دے رہے تھے، جبکہ اس میں قوم کی بکریاں چر گئی تھیں اور ہم ان کے فیصلہ کے گواہ تھے، تو ہم نے یہ سلیمان کو سمجھا دیا اور ہر ایک کو ہم نے حکم اور علم عطا کیا۔ اللہ نے سلیمان کی تعریف کی اور داؤد کو ملامت نہیں کیا، اور اگر اللہ نے ان دونوں کا معاملہ نہ بیان کیا ہوتا تو میں دیکھتا کہ قاضی ہلاک ہو گئے ہوتے، اس لیے کہ اللہ نے علم کے سبب سلیمان کی تعریف کی اور داؤد کو ان کے اجتہاد کے سبب معذور سمجھا۔ اور مزاحم بن زفر کا بیان ہے کہ ہم سے عمر بن عبد العزیز نے کہا، 5 باتیں ایسی ہیں اگر ان میں سے کوئی ایک بات اس میں نہ ہو تو اس میں عیب ہے۔ وہ یہ ہے کہ سمجھدار ہو، بردبار ہو، پاک دامن ہو، سخت ہو،
علام ہو، علم کے متعلق دریافت کرنے والا ہو۔ ابو الیمان شعیب زہری صائب بن یزید بن اخت نمر حویتب بن عبد العزا عبداللہ بن سعدی سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے زمانہ میں ان کے پاس آئے تو ان سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ مجھ سے یہ بیان نہیں کیا گیا کہ تم لوگوں کے کام کرتے ہو، پھر جب تم کو اس کی اجرت دی جاتی ہے تو اس کو ناپسند کرتے ہو۔ میں نے کہا ہاں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اس سے پھر تمہارا کیا ارادہ ہے؟ میں نے کہا کہ میرے پاس گھوڑے اور غلام ہیں اور مال بھی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اپنی اجرت مسلمانوں پر صدقہ کر دوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ایسا نہ کرو، اس لیے کہ میں نے بھی وہی ارادہ کیا تھا جو تم نے ارادہ کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے کچھ دیا کرتے تھے تو میں کہتا کہ یہ اس کو دے دیں جو مجھ سے زیادہ محتاج ہو، یہاں تک کہ ایک بار آپ نے مجھے مال دیا تو میں نے عرض کیا اس کو دیں جو مجھ سے زیادہ محتاج ہو، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو لے لو اور اس کے ذریعہ سے مالدار بن کر اس کو صدقہ کرو۔ اگر مال تمہارے پاس اس طور پر آئے کہ تم اس کے منتظر نہ ہو اور نہ تم اس کا سوال کرنے والے ہو تو اس کو لے لو اور اپنے نفس کو اس کے پیچھے نہ لگاؤ۔ بواسطہ زہری سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بیان کرتے ہوئے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ کو کچھ دیتے تو میں کہہ دیتا کہ مجھ سے زیادہ جو محتاج ہو اس کو دے دو، یہاں تک کہ ایک بار آپ نے مجھے کچھ مال دیا تو میں نے کہا یہ اس کو دے دیجئے جو مجھ سے زیادہ ضرورت مند ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو لے لو اور مالدار بن جاؤ اور اس کو صدقہ کرو۔ اگر اس مال میں سے تمہارے پاس اس طرح آئے کہ تم اس کا انتظار کرنے والے نہ ہو اور نہ مانگنے والے ہو تو اس کو لے لو، اور جو نہ آئے تو اس کے پیچھے اپنے دل کو نہ لگاؤ۔ علی بن عبداللہ سفیان زہری سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ میں اس وقت موجود تھا جبکہ دو لعان کرنے والوں کے درمیان تفریق کرائی گئی تھی۔ اس وقت میری عمر 15 سال تھی۔ یحییٰ عبد الرزاق ابن جریج ابن شہاب حضرت سہل سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ انصار میں سے ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ بتائیے اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کے پاس کسی مرد کو پائے تو کیا اس کو قتل کر دے؟ پھر دونوں نے مسجد میں لعان کیا اور میں اس وقت موجود تھا۔ یحییٰ بن بکیر، لیث، عقیل بن شہاب، ابو سلمہ اور سعید بن مسیب
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اس وقت آیا جب آپ مسجد میں تھے۔ اس نے پکار کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے زنا کیا ہے۔ آپ نے اس سے منہ پھیر لیا، پھر اس نے 4 مرتبہ گواہی دی اپنے اوپر، تو آپ نے فرمایا کہ تجھ کو جنون ہے۔ اس نے کہا کہ نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اس کو لے جاؤ اور اس کو سنگسار کر دو۔ ابن شہاب کا قول ہے کہ مجھ سے اس شخص نے بیان کیا جس نے جابر بن عبداللہ کو کہتے ہوئے سنا کہ میں بھی ان لوگوں میں سے تھا جنہوں نے اس کو عیدگاہ میں سنگسار کیا تھا۔ یونس اور معمر، ابن جریج، زہری بواسطہ ابو سلمہ حضرت جابر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنگسار کرنے کے متعلق روایت کرتے ہیں۔ عبداللہ بن مسلمہ، مالک، ہشام اپنے والد سے، وہ زینب بنت ابی سلمہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو آدمی ہوں، تم میرے پاس مقدمات لے کر آتے ہو اور بہت ممکن ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اپنی دلیل پیش کرے دوسرے سے زیادہ زبان آور ہو، اور جو میں سنوں اس کے مطابق فیصلہ کر دوں تو وہ اس کو نہ لے، اس لیے کہ اس کو آگ کا ایک ٹکڑا توڑ کر دیتا ہوں۔ قتیبہ، لیث، یحییٰ، عمر بن کثیر، ابو محمد، ابو قتادہ کے مولا سے روایت کرتے ہیں، ابو قتادہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حنین کے دن فرمایا کہ جس شخص نے کسی کو قتل کیا اور اس کے پاس گواہ ہو تو اس مقتول کا مال اس کو ملے گا۔ ابو قتادہ نے کہا کہ میں کھڑا ہوا تاکہ اپنے مقتول پر کوئی گواہ پیش کروں، لیکن میں نے کسی کو نہیں پایا جو گواہی دے، چنانچہ میں بیٹھ گیا۔ پھر مجھے خیال ہوا کہ میں نے اس کا حال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کیا۔ ان بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے ایک نے کہا کہ یہ جس مقتول کا ذکر کر رہے ہیں اس کا ہتھیار تو میرے پاس ہے، آپ ان کو مجھ سے راضی کر دیں۔ حضرت ابو بکر نے کہا کہ ایسا ہرگز نہ ہوگا کہ آپ قریش کے ایک بد رنگ کو دے دیں گے اور اللہ کے شیروں میں سے ایک شیر کو چھوڑ دیں گے جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کرتا ہے۔ ابو قتادہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا تو انہوں نے وہ ہتھیار مجھے دے دیے، میں نے اس سے باغ خرید لیا، وہ سب سے پہلا مال تھا جو میں نے حاصل کیا۔ عبداللہ لیث سے روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے اور وہ مجھے دلایا، اور اہل حجاز کا قول ہے کہ حاکم اپنے علم کی بنا پر فیصلہ نہ کرے، خواہ وہ قاضی بننے کے بعد یا اس سے پہلے اس کا گواہ ہو، اور اگر فریق مخالف اس کے نزدیک کسی کے حق کا اقرار مجلس قضا میں کرے تو بعض حجازیوں کے نزدیک اس پر فیصلہ نہ کیا جائے جب تک 2 گواہوں کو بلا کر ان کی موجودگی میں اقرار نہ کیا جائے، اور بعض عراقیوں کا قول ہے کہ مجلس قضا میں کچھ دیکھے یا سنے تو اس پر فیصلہ کر دے،
اس مجلس کے علاوہ میں کوئی بات دیکھے تو دو گواہوں کے بغیر فیصلہ نہ کرے، اور انہی میں سے بعض کا قول ہے کہ وہ فیصلہ کرے، اس لیے کہ وہ امانت دار ہے، اور شہادت کا مقصد اصل حقیقت کا جاننا ہے، اور اس کے علم کا مرتبہ شہادت سے زیادہ ہے۔ بعض عراقیوں کا قول ہے کہ مال میں اپنے علم کی بنا پر فیصلہ کر دے، اس کے علاوہ ہمیں نہیں۔ قاسم کا قول ہے کہ حاکم کے لیے مناسب نہیں کہ اپنے علم سے بغیر گواہوں کے فیصلہ کر دے، باوجود اس کے کہ اس کا علم دوسروں کی گواہی سے زیادہ بلند مرتبہ رکھتا ہے، لیکن اس سے مسلمانوں کے دل میں تہمت کا خیال پیدا ہونے کا اندیشہ ہے، اس کے باعث گمان میں پڑ جانے کا خطرہ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظن کو مکروہ سمجھا ہے۔ چنانچہ انہوں نے ایک بار جبکہ حضرت صفیہ کے ساتھ تھے فرمایا کہ یہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ عبدالعزیز بن عبداللہ ابراہیم ابن شہاب علی بن حسین سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس صفیہ بنت حیی آئیں، جب وہ لوٹنے لگیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ چلے۔ آپ کے پاس سے انصار کے دو شخص گزرے، آپ نے ان دونوں کو بلایا اور فرمایا یہ صفیہ ہیں۔ ان دونوں نے کہا سبحان اللہ، یعنی کیا ہم لوگ آپ کے متعلق بدگمانی کر سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ شیطان آدمی کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے۔ شعیب اور ابن مسافر اور ابن ابی عتیق اور اسحاق بن یحییٰ بواسطہ زہری علی بن حسین حضرت صفیہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں۔ محمد بن بشار عقدی، شعبہ سعید بن ابی بردہ ابو بردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے والد معاذ بن جبل کو یمن کی طرف بھیجا تو آپ نے فرمایا کہ تم دونوں آسانی کرنا، سختی نہ کرنا، لوگوں کو خوشخبری دینا، نفرت نہ دلانا، اور ایک دوسرے کا کہا ماننا۔ ابو موسیٰ نے عرض کیا کہ میرے ملک میں بدع بنایا جاتا ہے، اس کے متعلق آپ کا کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہر نشہ آور چیز حرام ہے، اور نظر اور ابو داود اور یزید بن ہارون اور وقیع بواسطہ شعبہ ابو بردہ حضرت ابو موسیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ مسدد، یحییٰ بن سعید، سفیان، منصور، ابو وائل حضرت ابو موسیٰ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ مسلمان قیدیوں کو چھڑاؤ اور دعوت کرنے والے کی دعوت قبول کرو۔ علی بن عبداللہ، سفیان، زہری، عروہ، ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی اسد کے ایک شخص کو، جس کو ابن عتابیہ کہا جاتا تھا، صدقہ کا عمل بنا کر بھیجا۔ جب وہ واپس آیا تو کہنے لگا کہ یہ آپ کا ہے اور یہ میرا ہے۔
جو مجھے تحفہ میں ملا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر کھڑے ہوئے اور کہا کہ سفیان نے بھی کہا کہ آپ ممبر پر چڑھے اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا کہ عامل کا کیا حال ہے کہ ہم اس کو بھیجتے ہیں تو وہ واپس آ کر کہتا ہے کہ یہ تمہارا اور یہ میرا ہے جو مجھے تحفہ میں ملا ہے، تو کیوں نہیں اپنے باپ یا اپنی ماں کے گھر بیٹھتا، پھر دیکھتا کہ کیا اسے تحفہ بھیجا جاتا ہے یا نہیں۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جو عمل جو کچھ بھی رکھے گا تو قیامت کے دن وہ چیز اس پر سوار ہوگی۔ اگر وہ اونٹ رکھے گا تو اس کی گردن پر سوار ہوگا اور وہ بولتا ہوگا، اگر گائے ہوگی تو وہ بولتی ہوگی، یا بکری ہوگی تو وہ بولتی ہوگی۔ پھر آپ نے دونوں ہاتھ اٹھائے یہاں تک کہ میں نے آپ کے دونوں بغلوں کی سفیدی دیکھی اور فرمایا کہ سن لو، کیا میں نے پہنچا دیا؟ 3 بار آپ نے فرمایا۔ سفیان نے کہا کہ ہم سے زہری نے یہ بیان کیا کہ اور ہشام نے بواسطہ اپنے والد حمید سے زیادہ نقل کیا اور کہا کہ میرے کانوں نے اسے سنا اور آنکھوں نے دیکھا، اور یزید بن ثابت سے پوچھ لو، انہوں نے بھی میرے ساتھ سنا، اور زہری نے یہ لفظ نہیں کہے کہ میرے کانوں نے سنا۔ خوار سے مراد آواز ہے اور جوار یجعرونا سے ماخوذ ہے جسے گائے کی آواز کہتے ہیں۔ عثمان بن صالح، عبداللہ بن وہب، ابن جریج، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ سالم ابو حذیفہ کے آزاد کردہ غلام مہاجرین اولین کی امامت قباء میں کیا کرتے تھے، اس حال میں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ موجود ہوتے تھے، ان میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر اور حضرت ابو سلمہ اور حضرت زید اور حضرت عامر بن ربیعہ بھی ہوتے تھے۔ اسماعیل بن ابی اویس، اسماعیل بن ابراہیم، موسیٰ بن عقبہ، ابن شہاب، عروہ بن زبیر سے روایت کرتے ہیں کہ مروان بن حکم اور مسور بن مخرمہ دونوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب مسلمانوں نے حوازن کے قیدیوں کے آزاد کرنے کی اجازت دی تو آپ نے فرمایا کہ میں نہیں جانتا کہ تم میں سے کس نے اجازت دی اور کس نے اجازت نہیں دی، اس لیے تم لوگ جاؤ یہاں تک کہ میرے پاس لوگ آئیں جو تمہارے حالات سے واقف ہوں۔ چنانچہ تمام لوگ واپس چلے گئے اور ان سے ان کے سرداروں نے گفتگو کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لوٹ آئے اور آپ سے عرض کیا کہ لوگ اس پر راضی ہیں اور اجازت دے دی ہے۔ ابو نعیم عاصم بن محمد بن زید بن عبداللہ بن عمر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، کچھ لوگوں نے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ ہم اپنے بادشاہ کے پاس جاتے ہیں تو ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں جو اس کے خلاف ہوتی ہے، جبکہ ہم ان کے پاس سے جدا ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس کو نفاق سمجھتے ہیں۔ قتیبہ، لیث، یزید بن ابی حبیب، عراق، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں
انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ لوگوں میں سے بدترین وہ شخص ہے جو دو رخا آدمی ہے کہ ایک کے پاس آ کر کچھ کہتا ہے اور دوسرے کے پاس کچھ کہتا ہے۔ محمد بن کثیر، سفیان، ہشام اپنے والد اور وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں، ہند نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ ابو سفیان ایک بخیل آدمی ہے اور مجھ کو ضرورت ہوتی ہے کہ میں اس کے مال میں سے لوں۔ آپ نے فرمایا کہ تو اس کے مال میں سے قاعدہ کے مطابق اتنا لے کہ جو تجھ کو اور تیرے بچے کو کافی ہو۔ عبدالعزیز بن عبداللہ، ابراہیم بن سعد، صالح ابن شہاب، عروہ بن زبیر، زینب بنت ابی سلمہ، ام سلمہ، زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرے کے دروازے پر کچھ جھگڑے کی آواز سنی۔ آپ ان کی طرف باہر تشریف لائے اور فرمایا کہ میں تو محض ایک انسان ہوں اور میرے پاس مقدمہ آتا ہے، ممکن ہے کہ تم میں سے کوئی شخص ایک دوسرے سے زیادہ بلیغ ہو اور میں یہ گمان کر کے کہ وہ سچا ہے اور میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں۔ جس شخص کے لیے کسی مسلمان کے حق میں فیصلہ کر دوں تو وہ آگ کا ایک ٹکڑا ہے، اب وہ اس کو لے لے یا چھوڑ دے۔ اسماعیل، مالک ابن شہاب، عروہ بن زبیر، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ عتبہ بن ابی وقاص نے اپنے بھائی سعد بن ابی وقاص کو وصیت کی تھی کہ زمعہ کی لونڈی کا لڑکا مجھ سے ہے، اس لیے تم اس پر قبضہ کر لینا۔ جب فتح مکہ کا سال آیا تو اس کو سعد نے لیا اور کہا کہ یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے، میرے بھائی نے اس کے متعلق وصیت کی تھی۔ عبد بن زمعہ اس کے مقابلے میں کھڑا ہوا اور کہا کہ میرا بھائی ہے اور میرے باپ کی لونڈی کا بیٹا ہے اور اس کے بستر پر پیدا ہوا ہے۔ دونوں رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ سعد نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے بھائی کا بیٹا ہے، اس نے مجھ کو اس کے بارے میں وصیت کی تھی۔ اور عبد بن زمعہ نے کہا کہ میرا بھائی ہے اور میرے باپ کی لونڈی کا بیٹا ہے جو اس کے بستر پر پیدا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عبد بن زمعہ، یہ تمہارا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لڑکا بستر والے کے لیے ہے اور زانی کے لیے پتھر ہیں۔ پھر سودا رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ تم اس سے پردہ کیا کرو، اس لیے اس میں عتبہ کی مشابہت تھی، چنانچہ حضرت سودا نے اس سے مرتے دم تک نہیں دیکھا۔ اسحاق بن نصر، عبد الرزاق، سفیان، منصور، اعمش، ابو وائل، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اس لیے جھوٹی قسم کھائے کہ کسی کا مال ہضم کرے
تو وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ اس پر غضب ہوگا۔ چنانچہ اللہ نے یہ آیت نازل کی، ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم۔ تو اشعث اور عبداللہ ان سے بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت میرے متعلق نازل ہوئی، میرا ایک شخص سے کنویں کے متعلق جھگڑا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تیرے پاس کوئی گواہ ہے؟ میں نے کہا کہ نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ پھر وہ قسم کھائے گا؟ میں نے عرض کیا کہ وہ تو قسم کھا لے گا۔ تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم۔ ابو الیمان، شعیب، زہری، عروہ بن زبیر، زینب بنت سلمہ اپنی ماں سلمہ سے روایت کرتی ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دروازے پر جھگڑے کی آواز سنی، باہر تشریف لائے اور فرمایا کہ میں تو محض ایک انسان ہوں اور میرے پاس مقدمہ آتا ہے، ممکن ہے کہ تم میں سے کوئی شخص ایک دوسرے سے زیادہ بلیغ ہو، اور میں یہ گمان کر کے فیصلہ کر دوں کہ وہ سچا ہے۔ جس شخص کے لیے مسلمان کے حق میں فیصلہ کروں تو وہ آگ کا ایک ٹکڑا ہے، اب وہ اس کو لے لے یا اس کو چھوڑ دے۔ ابن نمیر، محمد بن بشر، اسماعیل، سلمہ بن کہیل، عطا حضرت جابر سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ملی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے ایک غلام کو ہدیہ کر دیا، اس کے پاس اس کے سوا اور کوئی مال نہ تھا، چنانچہ آپ نے اس کو 800 درہم میں بیچ دیا، پھر آپ نے اس کی قیمت اس کے پاس بھجوا دی۔ موسیٰ بن اسماعیل، عبدالعزیز بن مسلم، عبداللہ بن دینار سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بیان کرتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا اور اس کا امیر اسامہ بن زید کو مقرر کیا، تو اس کی امارت میں طعن کیا گیا، تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم اس کی امارت میں طعن کرتے ہو تو تم اس سے پہلے اس کے باپ کی امارت پر بھی طعن کر چکے ہو، اور اللہ کی قسم وہ امارت کے لائق تھے اور لوگوں میں مجھے سب سے زیادہ محبوب تھے، اس کے بعد لوگوں میں یہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ مسدد، یحییٰ بن سعید، ابن جریج، ابن ابی ملیکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی کو سب سے زیادہ ناپسند وہ آدمی ہے جو بہت زیادہ جھگڑالو ہے۔ محمود، عبدالرزاق، معمر، زہری، سالم حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالد کو بھیجا۔ دوسری سند، نعیم، عبداللہ، معمر، زہری، سالم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا
کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالد بن ولید کو بنی جزیمہ کے پاس بھیجا تو وہ لوگ اچھی طرح نہیں کہہ سکے کہ ہم اسلام لائے، بلکہ ان لوگوں نے کہا کہ ہم دین سے پھر گئے۔ چنانچہ حضرت خالد قتل اور قید کرنے لگے، اور ہم میں سے ہر شخص کو قیدی دیے، اور ہم میں سے ہر ایک کو حکم دیا کہ اپنے قیدی کو قتل کر دے۔ تو میں نے کہا کہ اللہ کی قسم میں اپنے قیدی کو قتل نہیں کروں گا، اور نہ ہمارے ساتھیوں میں سے کوئی شخص اپنے قیدی کو قتل کرے گا۔ ہم نے یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کیا تو آپ نے فرمایا کہ یا اللہ، میں تیرے سامنے اپنی براءت کا اظہار کرتا ہوں جو خالد نے کیا۔ آپ نے یہ 2 مرتبہ فرمایا۔ ابو نعمان حماد، ابو حازم مدنی، سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ بنی عمرو کے درمیان لڑائی ہوئی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خبر ملی تو آپ نے ظہر کی نماز پڑھی، پھر ان لوگوں کے پاس صلح کرانے تشریف لے گئے۔ جب عصر کی نماز کا وقت آیا تو حضرت بلال نے اذان کہی اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا وہ آگے بڑھے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اس حال میں کہ حضرت ابو بکر نماز پڑھا رہے تھے۔ لوگوں پر یہ چیز گراں گزری کہ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو بکر کے پیچھے کھڑے ہو گئے اور اس صف میں آ گئے جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے قریب تھی۔ راوی کا بیان ہے کہ لوگوں نے تالیاں بجائیں اور ابو بکر جب نماز میں ہوتے تو جب تک فارغ نہ ہو لیتے اس وقت تک کسی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ تالیاں رک نہیں رہیں تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پیچھے دیکھا۔ آپ نے انہیں اشارہ فرمایا کہ اپنی نماز جاری رکھو اور اپنے ہاتھ سے اس طرح اشارہ کیا۔ حضرت ابو بکر تھوڑی دیر ٹھہرے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے پیچھے پھر آئے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دیکھا تو آگے بڑھے اور لوگوں کو نماز پڑھائی۔ جب اپنی نماز سے فارغ ہو چکے تو فرمایا کہ اے ابو بکر، جب میں نے تمہیں اشارہ کر دیا تھا تو کس چیز نے تمہیں اس بات سے روکا کہ اپنی نماز کو جاری رکھتے؟ انہوں نے عرض کیا کہ ابن ابی قحافہ کے لیے یہ مناسب نہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت کرے، اور لوگوں سے آپ نے فرمایا کہ جب تم کو کوئی امر نماز میں پیش آئے تو تسبیح پڑھنا چاہیے اور تالیاں بجانا عورتوں کے لیے ہے۔ محمد بن عبید اللہ، ابو ثابت، ابراہیم بن سعد، ابن شہاب، عبید بن سباق، زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے مقتل یمامہ میں میرے پاس ایک آدمی بھیج کر بلوایا۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے۔ حضرت ابو بکر نے کہا کہ میرے پاس عمر آئے اور کہتے ہیں کہ یوم یمامہ میں بہت سے قراء شہید ہو گئے ہیں اور مجھے ڈر ہے
کہ تمام جگہوں میں کثیر تعداد میں قراء کے قتل سے قرآن کا کثیر حصہ ضائع نہ ہو جائے، اس لیے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ قرآن جمع کرنے کا حکم دیں۔ میں نے کہا کہ میں کیوں ایسا کام کروں جس کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کیا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے کہ خدا کی قسم یہی بہتر ہے، اور عمر مجھ سے بار بار کہنے لگے یہاں تک کہ اللہ نے میرا سینہ اس کے لیے کھول دیا، جس کے لیے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا سینہ کھول دیا تھا، اور میں نے بھی اس کے متعلق وہی خیال کیا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے خیال کیا۔ زید کا بیان ہے کہ حضرت ابو بکر نے کہا کہ تو عقل مند جوان، ہم تم پر کسی قسم کا شبہ نہیں کرتے، اور تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وحی لکھا کرتے تھے، اس لیے قرآن کو تلاش کرو اور اس کو جمع کرو۔ زید کا بیان ہے کہ خدا کی قسم اگر مجھے کسی پہاڑ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ اٹھانے کی تکلیف دی جاتی تو یہ اس جمع قرآن کی تکلیف سے زیادہ وزنی نہ ہوتی جو مجھے دی گئی تھی۔ میں نے کہا کہ تم دونوں کیوں کر ایسا کام کرو گے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کیا؟ حضرت ابو بکر نے کہا کہ خدا کی قسم یہی بہتر ہے، پھر برابر مجھے اس پر آمادہ کرتے رہے یہاں تک کہ اللہ نے میرا سینہ اس چیز کے لیے کھول دیا جس کے لیے حضرت ابو بکر و عمر کا سینہ کھول دیا تھا، اور میں نے بھی اس میں یہی مناسب خیال کیا۔ چنانچہ میں قرآن تلاش کرنے لگا اور اس کو کھجور کے پتوں، کھالوں اور ٹھیکریوں اور لوگوں کے سینوں میں جمع کرنے لگا۔ میں نے سورۃ توبہ کی آخری آیت لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ حضرت حذیمہ یا ابو خزیمہ کے پاس پائی۔ میں نے اس کو اس کے آخر میں شامل کر دیا، اور یہ صحیفے حضرت ابو بکر کے پاس ان کی زندگی بھر رہے یہاں تک کہ اللہ نے ان کو اٹھا لیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ان کی زندگی بھر رہے یہاں تک کہ جب اللہ نے ان کو اٹھا لیا تو حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس رہے۔ محمد بن عبید اللہ نے کہا کہ لحاف سے مراد ٹھیکریاں ہیں۔ عبداللہ بن یوسف، مالک، ابو لیلہ، اسماعیل، مالک، ابی لیلہ بن عبداللہ بن عبد الرحمن بن سہل بن ابی حسمہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے اور ان کی قوم کے بزرگوں نے بیان کیا کہ عبداللہ بن سہل اور محیصہ دونوں تنگی کی وجہ سے جو انہیں درپیش آئی تھی خیبر کو گئے۔ محیصہ کو خبر ملی کہ عبداللہ قتل کر کے ایک گڑھے میں ڈال دیے گئے ہیں۔ یہ سن کر وہ یہودیوں کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کی قسم تم نے ان کو قتل کیا ہے؟ یہودیوں نے کہا کہ اللہ کی قسم ہم نے انہیں قتل نہیں کیا۔ پھر اپنی قوم میں آئے اور ان سے بیان کیا کہ بعد ازاں یہ اور ان کے بڑے بھائی حویصہ اور عبد الرحمن بن سہل گفتگو کرنے کے لیے نکلے۔ یہ عبد الرحمن وہی تھے جو خیبر میں تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محیصہ سے فرمایا
کہ اپنے سے بڑے کو لاؤ، اپنے سے بڑے کو لاؤ، یعنی جو تم میں سے معمر ہو وہ گفتگو کرے۔ چنانچہ حویصہ نے گفتگو کی، پھر محیصہ نے گفتگو کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کے متعلق فرمایا کہ یا تو اپنے ساتھی کی دیت دیں یا لڑائی کے لیے تیار ہو جائیں۔ یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کو لکھا۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے انہیں قتل نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حویصہ اور محیصہ اور عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ تم قسم کھا کر اپنے ساتھی کے خون بہا کے مستحق ہو جاؤ گے۔ ان لوگوں نے جواب دیا کہ نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ پھر یہود قسم کھائیں گے۔ ان لوگوں نے کہا کہ وہ لوگ تو مسلمان نہیں ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پاس سے 100 اونٹنیاں خون بہا میں دیں، یہاں تک کہ جب یہ اونٹنیاں گھر لائی گئیں تو سہل نے بیان کیا کہ ان میں سے ایک نے مجھے لات ماری۔ آدم ابن ابی ذئب، زہری، عبید اللہ بن عبداللہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور زید بن خالد جوہنی سے روایت کرتے ہیں، ان دونوں نے بیان کیا کہ ایک اعرابی آیا، اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے درمیان کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کر دیجئے۔ پھر اس کا مخالف فریق کھڑا ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ٹھیک کہتا ہے کہ ہمارے درمیان کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کر دیجئے۔ اعرابی نے عرض کیا میرا بیٹا اس کے ہاں مزدوری کرتا تھا، میرے بیٹے نے اس کی بیوی سے زنا کیا، لوگوں نے مجھے بتایا کہ میرے بیٹے کو سنگسار کیا جائے گا، میں نے 100 بکری اور 1 لونڈی فدیہ دے کر اس کو چھڑایا۔ پھر میں نے اہل علم سے دریافت کیا تو ان لوگوں نے مجھے بتایا کہ میرے بیٹے کو کوڑے لگیں گے اور 1 سال کے لیے جلا وطن ہونا پڑے گا، سنگسار تو اس کی بیوی کو کیا جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، میں تمہارا فیصلہ کتاب اللہ کے مطابق کروں گا، تمہاری بکریاں اور لونڈی تمہیں واپس کی جاتی ہے، اور اس کے بیٹے کو 100 کوڑے لگیں گے اور 1 سال کے لیے جلا وطن کر دیا۔ اور انیس اسلمی کو حکم دیا کہ اس دوسرے کی بیوی کے پاس جائے اور اسے سنگسار کرے۔ ابو الیمان، شعیب، زہری، عبید اللہ بن عبداللہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ابو سفیان بن حرب سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ ہرقل نے مجھ کو اور قریش کے لوگوں کو بلوا بھیجا، پھر اپنے ترجمان سے کہا کہ ان سے کہہ دو کہ میں اس شخص سے سوال کرتا ہوں، اگر یہ جھوٹ بولے تو تم اس کو جھٹلا دینا۔ پھر پوری حدیث بیان کی۔ ہرقل نے ترجمان سے کہا کہ اس سے کہہ دو کہ جو کچھ تم کہتے ہو اگر سچ ہے تو وہ میرے ان دونوں پاؤں کے نیچے کی زمین کے مالک ہو جائیں گے۔ محمد، عبدہ، ہشام بن عروہ ابو حمید ساعدی سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم نے ابن عتابیہ کو بنی سلیم کے صدقات کا عمل مقرر کیا جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور آپ نے اس سے حساب لیا تو اس نے یہ کہا کہ یہ آپ کا ہے اور یہ میرا ہے جو مجھے ہدیہ میں ملا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو کیوں نہیں اپنے ماں یا باپ کے گھر بیٹھتا کہ تیرے پاس ہدیہ آتا اگر تو سچا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے اور لوگوں کے سامنے خطبہ پڑھا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جس کا وہ مستحق ہے۔ پھر فرمایا اما بعد، عمل کا کیا حال ہے کہ ہم اسے عمل بنا کر بھیجتے ہیں، وہ ہمارے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ آپ کی تحصیل کا ہے اور یہ ہمیں ہدیہ بھیجا گیا ہے، وہ اپنے ماں باپ کے گھر میں کیوں نہیں بیٹھتا پھر دیکھے کہ اسے ہدیہ بھیجا جاتا ہے یا نہیں۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ تم میں سے جو شخص بھی کوئی چیز اس میں رکھ کر لے گا تو قیامت کے دن وہ اس چیز کو اس طرح لے کر آئے گا کہ وہ چیز اس کی گردن پر سوار ہوگی، اگر وہ اونٹ ہے تو وہ بلبلاتا ہوا، اور اگر وہ گائے ہے تو وہ بولتی ہوئی، اور بکری ہے تو وہ ممیاتی ہوئی آئے گی، میں نے تم لوگوں کو پہنچا دیا ہے۔ اسبغ ابن وہب، یونس ابن شہاب، ابو سلمہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ اللہ نے کوئی نہیں بھیجا اور نہ کسی کو خلیفہ بنایا مگر یہ کہ ان کے دو مشیر تھے، ایک اچھی بات کا حکم دیتا اور اس پر ابھارتا، اور دوسرا مشیر بری بات کا حکم دیتا اور اس کی رغبت دلاتا۔ پس معصوم وہ ہے جس کو اللہ بچائے۔ اور سلیمان نے بواسطہ یحییٰ ابن شہاب اس حدیث کو روایت کیا ہے، اور ابن ابی عتیق اور موسیٰ سے بواسطہ ابن شہاب اسی طرح منقول ہے، اور شعیب نے بواسطہ زہری ابو سلمہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کا قول نقل کیا ہے، اور امام اوزاعی اور معاویہ بن سلام کا بیان ہے کہ ہم نے زہری سے بواسطہ ابو سلمہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا ہے، اور ابن ابی حسین اور سعید بن زیاد کا بیان ہے کہ انہوں نے ابو سلمہ سے انہوں نے ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کا قول نقل کیا ہے، اور عبداللہ بن جعفر کا بیان ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے۔ اسماعیل، مالک، یحییٰ بن سعید، عبادہ بن ولید حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت اس بات پر کی تھی کہ ہم سنیں گے اور ہر حال میں خوشی اور ناراضی میں آپ کی اطاعت کریں گے، اور یہ کہ حاکموں سے حکومت کے لیے نہ لڑیں گے، اور یہ کہ حق پر قائم رہیں گے، یا یہ کہا کہ ہم حق بات کہیں گے جہاں بھی ہوں گے،
اور اللہ کے معاملہ میں کسی ملامت کرنے والے کی پرواہ نہیں کریں گے۔ عمرو بن علی، خالد بن حارث، حمید حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سردی کے موسم میں صبح کے وقت باہر نکلے۔ اس وقت مہاجرین اور انصار خندق کھود رہے تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ، بھلائی تو آخرت کی بھلائی ہے، اس لیے انصار اور مہاجرین کو بخش دے۔ ان لوگوں نے جواب دیا کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد پر ہمیشہ کے لیے بیعت کی ہے جب تک کہ ہم زندہ ہیں۔ عبداللہ بن یوسف، مالک، عبد الرحمن بن دینار، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سننے اور اطاعت کرنے پر بیعت کرتے تو آپ یہ بھی فرماتے کہ جس قدر تجھ سے ہو سکے۔ مسدد، یحییٰ، سفیان، عبداللہ بن دینار سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ میں اس وقت عبداللہ بن عمر کے پاس تھا جبکہ لوگ عبد الملک کے پاس اکٹھے ہوئے تھے۔ ابن عمر نے اس کو لکھنے بھیجا کہ میں اللہ کے بندے امیر المومنین کے لیے جس قدر ہو سکے گا اللہ اور اس کے رسول کی سنت کے مطابق اس کی بات سننے اور اس کی اطاعت کرنے کا اقرار کرتا ہوں، اور میرے لڑکوں نے بھی اس کا اقرار کیا ہے۔ یعقوب بن ابراہیم، حشیم، سیار، شعبی، جریر بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سننے اور اطاعت کرنے پر اور ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنے پر بیعت کی، تو آپ نے مجھے تلقین کی کہ یہ بھی کہہ دے کہ جس قدر مجھ سے ہو سکے گا۔ عمرو بن علی، یحییٰ، سفیان، عبداللہ بن دینار سے روایت کرتے ہیں کہ جب لوگوں نے عبد الملک کی بیعت کی تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے لکھ بھیجا کہ اللہ کے بندے امیر المومنین عبد الملک کا حکم سننے اور اطاعت کرنے کا اللہ کی سنت اور اس کے رسول کی سنت کے مطابق اقرار کرتا ہوں جس قدر مجھ سے ہو سکے گا، اور میرے بیٹوں نے بھی اس کا اقرار کیا ہے۔ عبداللہ بن مسلمہ، حاتم، یزید سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ تم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیبیہ کے دن کس چیز پر بیعت کی تھی؟ انہوں نے کہا کہ موت پر۔ عبداللہ بن محمد بن اسما، جویریہ، مالک، زہری، حمید بن عبد الرحمن، مسور بن مخرمہ سے روایت کرتے ہیں، وہ لوگ جنہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت کا اختیار دیا تھا، جمع ہوئے اور مشورہ کیا کہ ان لوگوں سے عبد الرحمن نے کہا کہ میں تم سے اس معاملہ میں جھگڑنے والا نہیں ہوں، لیکن اگر تم چاہو تو تم ہی میں سے کسی کو تمہارے لیے منتخب کر دوں،
چنانچہ ان لوگوں نے یہ معاملہ عبد الرحمن پر چھوڑ دیا۔ جب وہ لوگ عبد الرحمن کے پیچھے ہوئے، یہاں تک کہ ان بقیہ لوگوں میں سے کسی کے پاس ایک آدمی بھی نظر نہیں آتا تھا۔ لوگوں سے عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ ان راتوں میں مشورہ کرتے رہے، یہاں تک کہ جب وہ رات آئی جس کی صبح میں ہم لوگوں نے حضرت عثمان کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ مسور کا بیان ہے کہ تھوڑی رات گزر جانے کے بعد عبد الرحمن نے میرا دروازہ اس زور سے کھٹکھٹایا کہ میری آنکھ کھل گئی۔ انہوں نے کہا کہ میں تمہیں سوتا ہوا دیکھتا ہوں، حالانکہ اللہ کی قسم ان راتوں میں میری آنکھ بھی نہیں لگی۔ تم چلو اور زبیر اور سعد کو میرے پاس بلاؤ۔ میں ان دونوں کو بلا لایا، چنانچہ میں نے انہیں بھی بلا لیا۔ ان سے بہت رات گئے تک سرگوشی کرتے رہے، پھر حضرت علی کے پاس سے اٹھے تو ان کے دل میں خلافت کی خواہش تھی اور عبد الرحمن کو ان کی خلافت سے اختلاف امت کا اندیشہ تھا۔ پھر عبد الرحمن نے کہا حضرت عثمان کو بلا لاؤ، تو ان سے سرگوشی کرتے رہے یہاں تک کہ صبح کی اذان نے ان کو جدا کیا۔ جب لوگوں کو صبح کی نماز پڑھائی اور یہ لوگ منبر کے پاس جمع ہوئے تو مہاجرین اور انصار میں سے جو لوگ موجود تھے ان کو بلا بھیجا اور سردار لشکر کو بلا بھیجا۔ یہ سب لوگ حج میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ شریک ہوئے تھے۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے تو حضرت عبد الرحمن نے خطبہ پڑھا، پھر کہا کہ اما بعد، اے علی، میں نے لوگوں کی حالت پر نظر کی ہے تو دیکھا کہ وہ عثمان کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے ہیں، اس لیے تم اپنے دل میں میری طرف سے کچھ خیال نہ کرنا۔ تو حضرت علی نے حضرت عثمان سے کہا میں اللہ اور اس کے رسول اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں خلیفہ کی سنت پر تمہارے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں۔ عبد الرحمن نے بھی بیعت کی اور تمام لوگوں نے، مہاجرین و انصار، سرداران لشکر اور مسلمانوں نے بیعت کی۔ ابو عاصم یزید بن ابی عبیدہ سلمہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخت کے نیچے بیعت کی تو آپ نے مجھ سے فرمایا کہ اے سلمہ، کیا تم بیعت نہیں کرتے ہو؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں تو پہلے ہی بیعت کر چکا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ دوسری بار بھی کر لو۔ عبداللہ بن مسلمہ، مالک، محمد بن منقدر حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ ایک اعرابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسلام پر بیعت کی، پھر اسے شدید بخار آ گیا تو اس نے کہا کہ میری بیعت واپس کر دیجئے۔ آپ نے انکار کر دیا، پھر آپ کے پاس آیا اور کہا کہ میری بیعت واپس کر دیجئے۔ آپ نے انکار کیا، پھر وہ باہر نکلا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ بھٹی کی طرح ہے کہ گندگی کو دور کرتا ہے اور پاکیزگی کو رہنے دیتا ہے۔ علی بن عبداللہ، عبداللہ بن یزید، سعید بن ابی ایوب، ابو عقیل، زہرہ بن معبد،
عبداللہ بن ہشام سے روایت کرتے ہیں اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ پایا تھا، اور ان کی ماں زینب بن حمید ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے گئیں اور عرض کیا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس سے بیعت لے لیجئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ابھی چھوٹا ہے۔ پھر آپ نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور ان کے لیے دعا فرمائی اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک بکری قربانی کیا کرتے تھے۔ عبداللہ بن یوسف، مالک، محمد بن منقدر حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک اعرابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسلام پر بیعت کی تو اس اعرابی کو مدینہ میں بخار آ گیا، تو اس نے کہا کہ میری بیعت واپس کر دیجئے۔ آپ نے انکار کر دیا۔ پھر آپ کے پاس آیا اور کہا کہ میری بیعت واپس کر دیجئے۔ آپ نے انکار کیا۔ پھر وہ باہر نکلا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ بھٹی کی طرح ہے کہ گندگی کو دور کرتا ہے اور پاکیزگی کو رہنے دیتی ہے۔ عبدان، ابو حمزہ، اعمش، ابو صالح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 آدمی ایسے ہیں جن سے اللہ تعالی قیامت کے دن گفتگو نہ فرمائے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ ایک وہ شخص جس کے پاس راستے میں ضرورت سے زائد پانی ہو اور مسافروں کو نہ دے۔ دوسرے وہ شخص جس نے امام سے صرف دنیا کی خاطر بیعت کی، اگر امام اس کے مقصد کے مطابق دیتا تو بیعت کو پوری کرتا، ورنہ پوری نہ کرتا۔ تیسرے وہ شخص جو عصر کے بعد کوئی سامان اللہ کی قسم کھا کر بیچے کہ اتنی قیمت مجھے مل رہی تھی، خریدار نے اسے سچ سمجھ کر لے لیا حالانکہ اس کو اتنی قیمت نہیں مل رہی تھی۔ ابو الیمان، شعیب، زہری، دوسری سند، لیث، یونس ابن شہاب، ابو ادریس خولانی، عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ان کو بیان کرتے ہوئے سنا کہ ہم لوگوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت ہم لوگ مجلس میں تھے، آپ نے فرمایا کہ مجھ سے اس بات پر بیعت کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ گے، چوری نہ کرو گے، زنا نہ کرو گے، اور نہ اپنی اولاد کو قتل کرو گے، اور نہ اپنے آگے پیچھے بہتان اٹھاؤ گے، اور نہ حکم شرع میں میری نافرمانی کرو گے۔ پس جو شخص ان میں سے پورا کرے تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے، اور جو شخص ان کو تم میں سے کسی فعل کا مرتکب ہوا اور دنیا میں اسے سزا دی گئی تو وہ اس کے لیے کفارہ ہے، اور جو ان میں سے کسی کا مرتکب ہوا اور اللہ نے اسے چھپا دیا تو اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اگر چاہے تو سزا دے اور چاہے تو معاف کرے۔ تو ہم نے ان باتوں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کر لی۔ محمود، عبد الرزاق،
معمر، زہری، عرواہ، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورتوں سے اس آیت کی تلاش کے ذریعہ بیعت لیتے تھے، یعنی کسی کو اللہ کا شریک نہ بناؤ گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ نے سوائے مملوکہ یعنی لونڈی کے کسی عورت کے ہاتھ کو نہیں چھوا۔ مسدد، عبد الوارث، ایوب، حفصہ، ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کی، آپ نے یہ آیت پڑھی کہ کسی کو اللہ کا شریک نہ بنائیں گے اور ہمیں نوحہ کرنے سے منع فرمایا۔ ہم میں سے ایک عورت نے اپنا ہاتھ روک لیا اور کہا کہ فلاں عورت نے نوحہ کرنے میں میری مدد کی تھی اور میں چاہتی ہوں کہ اس کا بدلہ دوں، تو آپ نے کچھ نہیں فرمایا، چنانچہ وہ چلی گئی۔ پھر لوٹ کر آئی ام سلیم، ام علا رضی اللہ تعالی عنہا اور ابو صبرہ کی بیٹی معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی کے سوا کسی نے اسے پورا نہیں کیا، البتہ ابی صبرہ امرأۃ معاذ کہا یا ابی صبرہ اور امرأۃ معاذ کہا۔ ابو نعیم سفیان محمد بن منقدر سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں نے جابر کو بیان کرتے ہوئے سنا کہ ایک اعرابی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ مجھ سے اسلام پر بیعت کرو۔ اس نے اسلام پر بیعت کر لی۔ پھر دوسرے دن بخار کی حالت میں آیا اور کہا کہ میری بیعت واپس کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انکار کر دیا۔ جب وہ چلا گیا تو آپ نے فرمایا کہ مدینہ بھٹی کی طرح ہے کہ گندگی کو دور کرتا ہے اور پاکیزگی رہنے دیتا ہے۔ یحییٰ بن یحییٰ، سلیمان بن بلال، یحییٰ بن سعید، قاسم بن محمد سے روایت کرتے ہیں، ان کو بیان کرتے ہوئے سنا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سر کے درد کی شدت سے بولی، ہائے سر! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو مر جائے اور میں زندہ رہوں تو میں تیرے لیے مغفرت چاہوں اور تیرے لیے دعا کروں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ میری ماں مجھے گم کرے، اللہ کی قسم میرا خیال ہے کہ آپ میری موت کی تمنا کرتے ہیں، اور اگر ایسا ہوا تو آخر آپ شام کو اپنی بعض بیویوں کے ساتھ عیش میں مشغول ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ میں ہائے سر کہتا ہوں۔ میں نے قصد کیا یا ارادہ کیا کہ ابو بکر اور ان کی بیٹی کو بلا بھیجوں تاکہ میں خلیفہ مقرر کروں، تاکہ کوئی کہنے والا یا تمنا کرنے والا تمنا نہ کرے۔ پھر میں نے کہا کہ اللہ انکار کرے گا اور مومن دفاع کریں گے، یا اللہ دفاع کرے گا اور مومن انکار کریں گے۔ محمد بن یوسف، سفیان، ہشام بن عروہ،
عروہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا گیا کہ آپ کیوں اپنا قائم مقام مقرر نہیں کر دیتے؟ انہوں نے کہا کہ اگر میں اپنا قائم مقام مقرر کر دوں تو مجھ سے پہلے ابو بکر جو مجھ سے اچھے تھے خلیفہ بنا چکے ہیں، اور اگر میں چھوڑ دوں تو مجھ سے جو بہتر ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خلیفہ نہیں بنایا، لوگوں نے ان کی تعریف کی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ لوگ خلافت کی خواہش کرنے والے اس سے ڈرنے والے ہیں، میں پسند کرتا ہوں کہ میں اس سے پوری طرح نجات پاؤں، نہ مجھے اس سے کچھ فائدہ ہو اور نہ کوئی نقصان ہو، میں نہ تو زندگی میں اور نہ مرنے کے بعد اس کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ ابراہیم بن موسیٰ، ہشام، معمر، زہری، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دوسرا خطبہ سنا جبکہ وہ منبر پر بیٹھے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا دوسرا دن تھا۔ انہوں نے خطبہ پڑھا اور حضرت ابو بکر خاموش بیٹھے ہوئے تھے، کچھ نہیں بول رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں امید کرتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ رہیں گے یہاں تک کہ ہمارے بعد انتقال فرمائیں گے، پھر اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتقال فرما گئے تو اللہ نے تمہارے سامنے نور پیدا کر دیا ہے کہ جس کے ذریعے تم ہدایت پاتے ہو، جس سے اللہ تعالی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت کی۔ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جو غار میں دوسرے ساتھی تھے، مسلمانوں میں سے تمہارے امور کے مالک ہونے کے زیادہ مستحق ہیں، اس لیے اٹھو اور ان کی بیعت کرو۔ ان میں سے ایک جماعت اس سے پہلے سقیقہ بن ساعدہ ہی میں بیعت کر چکی تھی اور عام بیعت منبر پر ہوئی۔ زہری نے حضرت انس بن مالک کا قول نقل کیا ہے کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس دن سنا کہ حضرت ابو بکر سے کہتے ہوئے کہ منبر پر چڑھیے، اور برابر کہتے رہے یہاں تک کہ وہ منبر پر چڑھے اور لوگوں نے عام بیعت کی۔ عبدالعزیز بن عبداللہ، ابراہیم بن سعد، محمد بن جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت آئی اور کسی چیز کے متعلق گفتگو کی۔ آپ نے اسے حکم دیا کہ وہ دوبارہ میرے پاس آئے۔ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتائیے کہ اگر میں آؤں اور آپ کو نہ پاؤں تو کیا کروں؟ اس سے عورت کی مراد وفات تھی۔ آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے نہ پاؤ تو ابو بکر کے پاس آنا۔ مسدد، یحییٰ، سفیان، قیس بن مسلم، طارق بن شہاب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے
بزاخاہ کے وفد سے فرمایا کہ تم اونٹوں کی دم پکڑتے رہو یہاں تک کہ اللہ تعالی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ اور مہاجرین کو ایسی بات دکھائے جس سے وہ لوگ تمہیں معذور سمجھیں۔ محمد بن مثنی، غندر، شعبہ، عبد المالک، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ 12 امیر ہوں گے۔ پھر اس کے بعد آپ نے کچھ فرمایا جسے میں نے سنا نہیں۔ میرے والد نے بیان کیا کہ آپ نے فرمایا کہ وہ سب کے سب قریش ہوں گے۔ اسماعیل، مالک، ابو زناد، اعرج، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں نے ارادہ کیا کہ لکڑیوں کو جمع کرنے کا حکم دوں، پھر اذان کہنے کا حکم دوں، پھر ایک شخص کو حکم دوں کہ لوگوں کو نماز پڑھائے، پھر ان لوگوں کے پاس جاؤں جو نماز میں نہ آئے ہوں اور ان کو ان کے گھروں میں جلا دوں۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ تم میں سے کسی کو یہ امید ہو کہ وہاں اس کی موٹی ہڈی یا 2 مرماہ حسناہ یعنی بکری کے کھر کے درمیان جو گوشت ہوتا ہے ملیں گے تو وہ ضرور عشاء میں شریک ہوں گے۔ یحییٰ بن بکیر، لیث، عقیل، ابن شہاب، عبد الرحمن بن عبداللہ بن کعب بن مالک سے روایت کرتے ہیں، عبداللہ بن کعب نے بیان کیا کہ میں نے کعب بن مالک کو بیان کرتے ہوئے سنا کہ کعب جب نابینا ہو گئے تو ان کے لڑکوں میں سے ایک ان کو ہاتھ پکڑ کر لے کر چلتے تھے کہ جب وہ غزوہ تبوک میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جانے سے رہ گئے، پھر پوری حدیث بیان کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو ہم سے بات کرنے سے منع فرمایا، چنانچہ ہم نے اس حالت میں 50 راتیں گزاریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ اللہ نے ہماری توبہ قبول کر لی۔